السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کا جو سوال ہے وہ ذرا مختلف ہے، لیکن آپ یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی سیاسی نوعیت کا سوال ہے۔ سر، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاسی منظرنامے میں ایک اہم شخصیت عمران خان صاحب ہیں، اور کھیل کا میدان ہو یا سیاست کا میدان ہو، آپ کے مداحوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو سر، ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی میڈیا پہ بہت زیادہ یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ عمران خان نے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات میں حصہ لیا ہے۔ سر، یہ اہل پاکستان کے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک پاکستانی سیاستدان بیرون ملک کی کسی یونیورسٹی کا چانسلر بنتا ہے۔ تو سر، ویسے تو بہت سارے تبصرے اس حوالے سے چل رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک پہلو پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایک پاکستانی شہری جب کسی دوسرے ملک کی تعلیمی ادارے میں وہاں جا کے ایک منصب کو سنبھالتا ہے تو یہ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ لوگوں کی تو بہت ساری رائے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، آپ ان سب معاملات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور میں نیک تمناؤں کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ وہ اس سے پہلے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہ بھی چکے ہیں، اور اب وہ ایک اور یونیورسٹی کے چانسلر کے جو انتخابات ہیں ان میں وہ حصہ لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خوشی کی بات ہے، اور پاکستانی اہل سیاست کہ جن کو پاکستان کے باشندے مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، ان میں اچھے زاویے بھی ہیں لیکن بہت برے زاویے بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم عالمی سطح پر جو تعلیمی منظرنامہ ہے اس میں ہم دیکھیں تو پاکستانی اہل سیاست کا ایک بہت ہی مثبت اور نمایاں کردار ہے، جس کی ایک تازہ تر مثال جو ہے وہ آپ کا یہ سوال ہے کہ عمران خان پہلے ایک یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں اور اب دوسری یونیورسٹی کے چانسلر بننے جا رہے ہیں۔ مطلب میری نیک تمنائیں ہیں کہ وہ بن جائے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تاریخ میں تو اس سے پہلے بھی ہمیں پاکستانی اہل سیاست ایسے نظر آتے ہیں کہ جو بین الاقوامی جامعات کے چانسلر رہ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو نام آتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا۔ آپ 2 یونیورسٹیوں کے چانسلر رہ چکے ہیں۔ اس میں سائمن فریسر یونیورسٹی کینیڈا، اس کے وہ 1976 سے 1979 تک جو ہے وہ چانسلر رہے۔ اسی طرح پیپلز فرینڈشپ یونیورسٹی ماسکو، اس کے بھی وہ چانسلر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، اس کے بھی وہ مختلف جو تعلیمی ایگزیکٹو بورڈز ہیں ان کے وہ رکن رہے ہیں۔ بلکہ جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ہے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو چیئر بنائی پاکستان اسٹڈیز کی۔ یعنی اگر آپ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں جائیں تو پاکستان اسٹڈیز کی جو چیئر ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے منسوب ہے۔ آگے بڑھیے تو انہیں کی جو بیٹی ہیں بے نظیر بھٹو، ظاہر ہے وہ بھی پاکستانی سیاست کا ایک بہت اہم نام ہے۔ تو آپ بھی جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس کا جو لیڈی مارگریٹ ہال ہے اس کی وہ چانسلر رہی ہیں۔ اور آگے بڑھیں تو جنرل پرویز مشرف لفبرو یونیورسٹی برطانیہ کے آپ جو ہے چانسلر رہے، اور انہی کے متوازی ایک ہمیں پاکستانی سیاست میں نام ہے شوکت عزیز۔ اگرچہ وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آئے تھے اور وہ ہمارے وزیر اعظم رہے، تو آپ بھی جو کیمبرج یونیورسٹی ہے اس کے چانسلر رہ چکے ہیں۔ ایک اور نام پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست میں ان کا بڑا کردار ہے، اور وہ اس وقت ہمارے جو سینٹ ہے اس کے چیئرمین ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں یوسف رضا گیلانی کی۔ یوسف رضا گیلانی ظاہر ہے کہ ہمارے موجودہ سینٹ کے چیئرمین ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے اور وزیر اعظم بھی رہے۔ تو پیپلز فرینڈشپ یونیورسٹی جس کے پہلے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو چانسلر رہے تھے، تو پیپلز فرینڈشپ یونیورسٹی کے چانسلر یوسف رضا گیلانی بھی
رہے ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی اہل سیاست کے جن کو ہم جس بھی زاویے سے دیکھیں، ظاہر ہے وہ ہم میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں، تو ان کے جو اچھے برے پہلو ہمیں یہاں نظر آتے ہیں. شاید بین الاقوامی سطح پر جو ہے ان کا کوئی اور تاثر ہے جو ہم تک نہیں پہنچتا یا ہم تک نہیں پہنچایا جاتا. اچھا، یہ تو ہیں بین الاقوامی یونیورسٹیاں. اگر آپ پاکستان کی جو مقامی یونیورسٹیاں ہیں، جیسے مثلاً یونیورسٹی آف میاں والی ہے، یہ عمران خان نے اسٹیبلش کی، تو عمران خان اس کے بھی چانسلر ہیں. اسی طرح انہوں نے ایک اور یونیورسٹی نمل کے نام سے بنائی. یہ نمل وہ یونیورسٹی نہیں ہے جو اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہے، یہ دوسری یونیورسٹی ہے، بہرحال یہ بھی انہوں نے اسٹیبلش کی ہے. اسی طرح اگر آپ پیچھے جائیں تو جو یونیورسٹی آف پشاور ہے، یہ بنی تو 1950 پہ تھی، لیکن اس کی جو ایک وفاقی حیثیت ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹیبلش کی تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو اس یونیورسٹی کے بھی جو ہے وہ چانسلر رہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا تعلیمی منظرنامہ ہے، ہمارا بھی اور بین الاقوامی بھی، اس میں پاکستانی اہل سیاست کا ایک اہم کردار رہا ہے. اور یہ جتنی یونیورسٹیاں جن میں کہ یعنی میں کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، آپ ایک یونیورسٹی سے پڑھ چکی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ یونیورسٹیاں بھی کسی اسمبلی کے بل سے جو ہے وہ منظور ہوئی ہیں. قومی اسمبلی کا بل ہے یا وہ صوبائی اسمبلی کا بل ہے. یہ جو چانسلر کا منصب ہے، آپ کے جو سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ ایک پاکستانی شہری جو ہے وہ کیسے وہاں جا کر اس منصب کو سنبھالے گا، تو میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو چانسلر کا منصب ہوتا ہے یہ خالصتاً اعزازی منصب ہوتا ہے، یہ آنریری ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہاں جائیں گے اور اس ادارے کی کوئی سربراہی کریں گے یا انتظامی معاملات کو دیکھیں گے، اس کی لک آفٹر کریں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی اعزازی پی ایچ ڈی ڈگری پہ، اور اس میں نے یہ بتایا تھا کہ جو اعزازی پی ایچ ڈی ڈگری ہوتی ہے یہ کوئی اکیڈیمک حیثیت نہیں رکھتی. اس کی بنیاد پہ آپ کو کوئی ملازمت نہیں ملتی. آپ کسی جگہ اپنے سی وی میں یہ لکھ نہیں سکتے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، یا یہ ہے کہ آپ اس پی ایچ ڈی ڈگری کی بنیاد پہ آپ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر لکھیں، تو ایسا نہیں ہوتا. تو جیسے پی ایچ ڈی کی ڈگری اعزازی ہوتی ہے اور آپ کو صرف ایک اعزاز دیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ جو منصب ہے یہ بھی ایک اعزازی ہوتا ہے. آپ جانتی ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی اہل سیاست ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جو ان یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں. تو وہ یونیورسٹیاں اپنے لیے ایک بہت یعنی اعزاز سمجھتی ہیں، اپنے لیے لائق تکریم یہ بات سمجھتی ہیں کہ ہمارا طالب علم جو ہے وہ اس وقت ایک ملک کا جو ہے سربراہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اسپیکر ہے. تو وہ یہ جو چانسلر کا منصب ہے وہ ان کو پیش کرتی ہیں. تو وہ چانسلر تو بن جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ یہ وہاں جا کر کوئی انتظامی ذمہ داریاں سنبھالیں گے یا اس میں کوئی مداخلت ہوگی. ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ جیسے یہ اعزازی منصب ہے تو انتظامی ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو پھر کوئی جو ایک تنخواہ کا تصور ہے وہ بھی نہیں ہوتا. تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کہیں سفر کر رہے ہیں یا کسی جگہ قیام کرتے ہیں تو وہ جو ایک چانسلر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے وہ بہرحال ان کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو یہ میں نے واضح کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر وہ چانسلر ہیں تو پھر وہ وہاں کے منصب کو سنبھالیں گے، اس کے انتظامی ذمہ داریاں دیکھیں گے، تو ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لائق تکریم بات ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور ہمارے اہل سیاست بین الاقوامی جو تعلیمی ماحول ہے اس میں بھی اپنا ایک متحرک کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کا اندرونی تعلیمی ماحول ہے اس میں بھی ان کا کردار ہے. تو یہ ایک بہت ہی لائق تکریم بات ہے، اور میں اسی بنیاد پہ نیک تمنائیں رکھتا ہوں. یہ بہت ہی ایک خوشی کی بات ہے. اور جب آپ یہ سوال کر رہی تھی تو باوجود اس کے کہ آپ نے کہا کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے تھوڑی سی ایسے بو آئی کہ شاید آپ چائے کی پیالی کو جیسے آپ کبھی کبھی مذہب کی جانب لے کر چلی جاتی ہیں، تو ایسے شاید سیاست کی جانب بھی آپ لے کر چلی جائیں گی.
لیکن یہ بہرحال خالصتاً ایک تعلیمی معاملہ ہے، اور آپ نے اچھا کیا کہ یہ سوال کیا، اور ہمارے جو سننے والے ہیں اور ہمارے جو طالب علم خصوصاً اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کم از کم یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا ملک، اس کے جو سیاستدان ہیں وہ کس طرح بین الاقوامی جو تعلیمی منظرنامہ ہے اس میں ایک نمایاں اور ایک روشن نام کے طور پر جو وہ سامنے آتے ہیں۔ بالکل سر، آج کی گفتگو معلومات سے بھرپور تھی، میری معلومات میں تو بہت اضافہ ہوا، اور یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے اہل سیاست جن کو ہم کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ ان کا جو ایک کردار ہے وہ عالمی سطح پہ عالمی جو تعلیمی منظرنامہ ہے اس میں ایک بڑا ہی اہم کردار ہے۔ تو ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر ارشد محمود نشاط کے حوالے سے۔ اٹک سے آپ کا تعلق ہے، غزل کے بہت عمدہ شاعر ہیں، اور بہت اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت اچھے محقق بھی ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر شعبہ بھی ہیں۔ آپ کے شعری مجموعوں میں آغوش گل، ابھی تک تم نہیں سمجھے، اور آپ کا ایک اور شعری مجموعہ رنگ کے عنوان سے منظر عام پر آ چکا ہے، اور پھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ محقق ہیں تو تحقیق کے حوالے سے بھی آپ کی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ان کے مجموعے رنگ کا ذکر کیا تو اس سے میں نے ایک غزل اپنے ناظرین کے لیے منتخب کی ہے، تو وہ ان کی نظر کرتے ہیں۔ وہ عشق کے حاصل زیست بنے، پابند دلیل نہیں ہوتا۔ واہ، وہ عشق کے حاصل زیست بنے، پابند دلیل نہیں ہوتا۔ بالکل، واہ، جس شہر نے بسنا ہوتا ہے، مرہون فصیل نہیں ہوتا۔ واہ، کیا کہنا۔ یہ قلب و نگاہ کے قصے ہیں، یہ رنگ و بو کا بھید میاں۔ واہ، بہت خوب۔ یہ قلب و نگاہ کے قصے ہیں، یہ رنگ و بو کا بھید میاں۔ آتش گلزار نہیں بنتی، ہر شخص خلیل نہیں ہوتا۔ واہ، بہت خوب۔ آتش گلزار نہیں بنتی، بالکل، واہ، ہر شخص خلیل نہیں ہوتا۔ بہت خوب۔ یہ وہم و گماں کی فصل نہیں، یہ راز و نیاز کی دنیا ہے۔ واہ، کیا کہنا۔ یہ وہم و گماں کی فصل نہیں، یہ راز و نیاز کی دنیا ہے۔ بہت خوب۔ ہر درد نصاب نہیں بنتا، ہر غم قندیل نہیں ہوتا۔ بہت خوب، کیا کہنا، بہت عمدہ۔ یہ رستہ عشق کا رستہ ہے، یاں سوز دروں ہی خضر بنے۔ واہ، یہ رستہ عشق کا رستہ ہے، یاں سوز دروں ہی خضر بنے۔ واہ، یاں سمت سفر کا ذکر کہاں، یاں سنگ میل نہیں ہوتا۔ واہ، بہت خوب۔ وہ دل کی حریم میں بس جائے، یا آنکھ کا محور ہو جائے۔ واہ، وہ دل کی حریم میں بس جائے، یا آنکھ کا محور ہو جائے۔ جو نقش دوام کا حامل ہو، موسم تبدیل نہیں ہوتا۔ واہ، ناقدری دوراں کا قصہ، اب کس کو سناؤ گے ناشاد۔ ناقدری دوراں کا قصہ، اب کس کو سناؤ گے ناشاد۔ یاں کس کے سر پر پگڑی ہے، یاں کون ذلیل نہیں ہوتا۔ واہ، بہت خوب۔ یاں کس کے سر پر پگڑی ہے، یاں کون ذلیل نہیں ہوتا۔ بہت خوب سر، آج کی غزل تو آپ نے بہت ہی عمدہ انتخاب تھا آپ کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج اس حصے میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج ہم ایک رسالے کا تعارف پیش کریں گے، لب جو۔ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے جو رسالے جاری ہوتے ہیں ان میں یہ ایک مجلہ ہے لب جو کے نام سے، اور گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج سانگلہ ہل، یہ اس کا میر تقی میر نمبر ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو گزشتہ برس رہا ہے یہ میر تقی میر کا 300 سالہ جشن ولادت رہا ہے، تو یہ اس نسبت سے یہ مجلہ منظر عام پہ آیا ہے۔ ویسے تو ہم اگر اس مجلے کی تاریخ دیکھیں
تو اس میں بہت سارے اہم نمبر جو ہے وہ منظر عام پہ آئے ہیں. ان میں خود سانگلہ ہل نمبر ہے, سر سید وارث شاہ غالب نمبر ہے, اسی طرح قائد اعظم نمبر ہے, اور عبدالعزیز خالد نمبر ہے, تصوف نمبر ہے, مولانا جلال الدین رومی نمبر ہے. تو بہت اہم نمبر جو ہے وہ اس سے پہلے منظر عام پہ آ چکے ہیں. اور یہ جو ہمارے سامنے مجلہ ہے یہ میر نمبر ہے, اور اس کو ہم اگر توجہ سے دیکھیں اور اس کے مندرجات پر توجہ کریں تو اس میں میر تقی میر کی جو حیات ہے, میر کی جو تصانیف ہیں, میر کی شاعری, اور پھر میر کی شاعری جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے کم و بیش ہر صنف میں شاعری کی, اسی لیے وہ اپنے آپ کو اور سودا کو پورا شاعر کہتے تھے. پورے شاعر سے مراد ہے کہ وہ شاعر جو ہر صنف میں اظہار پر دسترس رکھتا ہے. تو ہر صنف میں جو انہوں نے شاعری کی تو ان کی جس بھی پیرائے میں انہوں نے شعر کہا تو اس کے تجزیات, اور پھر میر پر جو تنقید کی ایک روایت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک جامع مجلہ ہے. اس میں بعض مضامین ایسے ہیں کہ جو انتخاب ہیں, یعنی وہ پہلے سے شائع شدہ ہیں, لیکن طالب علموں کی میر شناسی کے لیے ان کو منتخب کیا گیا, اور بعض ایسے مضامین ہیں جو نئے اور تازہ ہیں. تو جن مصنفین کو اس میں شامل کیا گیا ہے ان میں چند ایک کے نام لے دیتا ہوں. اس میں کالیداس گپتا رضا, ڈاکٹر عبادت بریلوی, ناصر کاظمی, نثار احمد فاروقی, اور ضمیر علی بدایونی, یعنی یہ وہ مضامین ہیں جو پہلے سے شائع شدہ ہیں اور ان کا انتخاب کیا گیا ہے. اسی طرح تازہ مضامین میں ڈاکٹر شبیر احمد قادری کا مضمون ہے, اور اسی طرح اظہار راہی کا مضمون شامل ہے میر کی حجوی شاعری پہ. اور پھر اس میں چونکہ یہ مجلہ جو ہے بنیادی طور پر ایک تعلیمی ادارے کا ہے, تو پھر جو اس شعبے سے وابستہ اساتذہ ہیں یا جو شاگرد ہیں تو ان کے بھی مضامین جو معیاری تھے وہ شامل کیے گئے. اس میں خود اس مجلے کے جو مدیر ہیں ڈاکٹر محمد نواز کمل, ان کا مضمون ہے, ڈاکٹر اجمل دانش ان کا مضمون ہے. اسی طرح ہم اگر طالب علموں کی طرف آئیں تو محمد ہارون, شاہزیب حسن, علی رضا, ارسا شوکت, عائشہ صدیقہ, نورین فاطمہ, یہ طالبات ہیں کہ جنہوں نے میر کے مختلف پہلوؤں سے مضامین جو ہے وہ رقم کیے ہیں اور وہ اس مجلے میں شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میر شناسی میں یہ مجلہ بہت ہی اہم ہے اور ایک اہم سنگ میل ہے. تو اگر آپ میر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, میر کو پڑھنا چاہتے ہیں, میر کی مختلف اصناف میں شاعری کے حوالے سے ان کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو لب جو کا یہ میر تقی میر نمبر جو ہے وہ ضرور ملاحظہ کریں. بہت خوبصورت, ہمیشہ کی طرح آج کی کتاب کا تعارف بھی بہت اہم آپ نے پیش کیا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.